مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ کہ ہمیں جب بھی دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس میں یہ اصول مد نظر رکھنا ہے کہ جو آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، آپ کی دعوت کو سننا چاہتا ہے، آپ اسے ترجیح دیں، اور جو نہیں سننا چاہتا اسے آپ دوسرے درجے میں رکھیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو بیچارہ آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کو لفٹ نہیں کراتے، اور آپ صرف قوم کے سرداروں کے پیچھے، بڑوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور یہ میرے پاس آ جائیں۔ تو یہ قرآن مجید کی ہدایات کے خلاف ہے۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں غریبوں سے الگ بٹھایا جائے، اور ہم اس دین کو فالو نہیں کر سکتے جس میں قوم کے یہ پست لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہمارے لیے الگ ہونا چاہیے کوئی انتظام۔ تو نوح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنی مجلس سے ان غریبوں اور مسکینوں کو بھگائیے، ہم سردار لوگ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو قرآن نے واضح لفظوں میں کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میں اگر اپنے قوم کے ان غریبوں اور مسکینوں کو اپنی محفل سے نکال دوں گا، حالانکہ یہ مجھ سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اسلام کی دعوت میں امیر اور غریب میں فرق نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قوم کے بڑے طبقے پر محنت کی کوشش ہی نہ کریں۔ قوم کے بڑے طبقوں پر الگ سے محنت ہوتی ہے، مساکین پر محنت الگ سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم کے اونچے طبقے پر محنت کرنا نہیں چاہیے، وہ الگ اس کے اپنے الگ فضائل ہیں، اس کے اپنے الگ فوائد ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو غربا اور مساکین پہ ترجیح دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ دین کی دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں اس صورت سے یہ پتہ چلی، جو سبق حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ جب وہ نابینا صحابی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کے نابینا ہونے کی صفت کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے، الگ سے نمایاں کر کے بیان کیا ہے۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عبس وتولی ان جاءہ رجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر دیا اس بنیاد پر کہ ایک رجل مسکین، انہیں غریب آدمی آیا، یا ایک صحابی آئے جو سردار نہیں تھے۔ قرآن نے ان کے اعمیٰ ہونے کی صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک نابینا آیا آپ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روگردانی کیوں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی عیب سے معذور، یعنی جسمانی عیب ہونا جسم کے اندر، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسے معذور کے ساتھ رعایت والا معاملہ کیا جائے۔ یعنی قرآن گویا تنبیہ کر رہا ہے کہ اس کا نابینا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتے، اس لیے کہ وہ معذور ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ قوم کے جو معذور لوگ ہیں، اپاہج ہیں، نابینا ہیں، یا کسی بھی لحاظ سے ان میں کوئی عیب ہے، تو وہ علماء کی محبت اور شفقت کے زیادہ محتاج ہیں، یا وہ دین کے داعی اور مبلغین کی شفقت کے زیادہ محتاج ہیں، یا کسی بھی طریقے سے ان کی طرف توجہ دینا یہ شریعت کا زیادہ اہم حکم ہے بنسبت ان لوگوں کی طرف توجہ دینے کے جو ان جسمانی عیوب سے پاک ہیں۔ دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔